حي على الفلاح. آپ شادی کے گواہ ہیں۔ ذوالفقار علی بٹ ولد محمد رفیق بٹ تشریف فرما ہے۔ آپ شادی کے گواہ ہیں جی۔ دلہن موجود ہے؟ نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، دستخط موجود ہے۔ ٹھیک ہے، بیٹی دے دستخط میں حق مہر ٹھیک یہ آپ نے بیٹی والوں نے بتانا ہے۔ ہاں یہ شرعی طور پر یہ بیٹی والوں کا حق ہے، آپ لکھوائیں، پھر وہ ان سے یہاں بیٹے کے ذمہ دار سے مشورہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، 2.5 تولے سونا، سونے کا مطلب سونا ہے، پیسے نہیں ہے۔ ہاں ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الذين امنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ آپ کا نام علی رضا ہے؟ ٹھیک ہے۔ شہباز بٹ صاحب کدھر بیٹھے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے موقع پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ مولویوں نے اس خطبے کو جمعے کے ساتھ خاص کر لیا ہے، یہ جمعے کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ خطبہ نکاح بھی ہے اور اس کو خطبہ حاجت بھی کہتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں یہ خطبہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح قرآن مجید کوئی آیت یا سورت سکھاتے تھے، اتنا اہم ہے، ہر فرد و بشر کو، مرد و عورت کو یہ خطبہ یاد ہونا چاہیے۔ اب نکاح کے موقع پر میں مختصر چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص دلہا صاحب کو اور پھر دونوں خاندانوں کو۔ پہلی جو نصیحت ہے، جو شخص اپنی بیٹی دے دے اس نے آپ کو اپنی سانسیں دے دی ہیں، اس کی بیٹی خوش تو وہ خوش اور زندہ، اور اگر اس کی بیٹی تکلیف میں تو وہ زندہ لاش ہے۔ جب کوئی بیٹی دے دے تو پھر اسے دنیا کا مال نہیں مانگنا چاہیے، اور نہ باپ کے تحفے تحائف میں تان تشنی کرنا چاہیے۔ تو یہ تو نصیحت ہے علی رضا بیٹا آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو۔ دوسری نصیحت ہے، بیٹی دے کر بیٹا بنایا جاتا ہے، داماد کی عزت کرنا اس کا ہمارے معاشرے میں بڑا فقدان ہے۔ جعلی دیندار کہتے ہیں جی جدو مرضی آؤ جاؤ، جب وہ آئے
نیا بستر، نئے برتن، اچھا کھانا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کا اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے وہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ یعنی مہمان نوازی کرنا یہ جو ہے ایمان کے ساتھ مشروط ہے۔ تیسری بات، بیوی اپنے خامند کے رشتے نہ چھڑوائے، بہن بھائی، اور اسی طرح جو خامند ہے وہ یہ نہ کہے کہ تو اپنے ماں پیو ول نہیں جا سکتی، تو بھرا ول نہیں جا سکتی، تو بہن ول نہیں جا سکتی۔ یہ روش جو ہے اس کا نتیجہ لڑائی اور طلاق ہے۔ یہ دونوں طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ جو رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے رشتے تو نہیں توڑنے چاہیے، اس سے پھر فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ چوتھی جو نصیحت ہے، نبی علیہ السلام جب گھر میں داخل ہوتے تو اپنی بیوی کی گھر کے کاموں میں دل جوئی کرتے، ہاتھ بٹاتے، تو بیوی کے ساتھ بھی دل جوئی کرنی چاہیے، ہاتھ بٹانا چاہیے۔ ہاتھ بٹانا ہے کہ بھائی تو نے میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، اچھا چلو میں بھی ساتھ کچھ کر دیتا ہوں، شاباش، واہ واہ، کیا بات ہے۔ شروع میں ہنڈیا نہیں صحیح بنانی آتی تو کئی لوگ یہاں سے بھی لڑائی شروع کر دیتے ہیں، کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو کوئی نمک مرچ تیز مٹھا ہو جائے، حوصلہ افزائی، دل جوئی کرنی چاہیے، لڑائی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جیسا آپ کھائیں ویسا اپنی بیوی کو کھلائیں، جیسا آپ پہنیں ویسا اپنی بیوی کو پہنائیں۔ جس طرح آپ اپنے لیے عزت چاہتے ہیں ایسی اپنی بیوی کی عزت چاہیں، جس طرح آپ اپنے والدین کی عزت چاہتے ہیں اسی طرح بیوی کے والدین کی عزت بھی کریں۔ اور آخری جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ دو ہیں۔ پہلا جز، بیوی کی محبت ماں سے چھپا کر رکھنی ہے، ماں کی محبت بیوی سے چھپا کر رکھنی ہے۔ یہ دونوں اخلاص کے رشتے ہیں۔ ماں اپنے اور بیٹے میں کسی کو گوارا نہیں کرے گی اور بیوی بھی اپنے اور خامند میں کسی کو گوارا نہیں کرے گی۔ کامیاب گھر بچانا چاہتے ہیں، میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں۔ میں گھر جاتا ہوں، میری والدہ شکایت لگا دیتے ہیں بیوی کی، میں اس کو ڈانٹتا ہوں زبان سے۔ بیوی سے جب اختلاف کرے زبان سے۔ میرے والد صاحب جب رشتہ پسند ہو جاتا تو وہ ایک بڑی پیاری بات کہتے کہ بھائی اختلاف ہو جاتا ہے زبان سے کرنا، ہاتھ سے کبھی ہماری بیٹی سے اختلاف نہ کرنا۔ تو میں جب ڈانٹتا ہوں میری ماں خوش ہو جاتی ہے، تے کمرے جا کے بیوی دا گوڈا بھی پھاڑ کے انہوں منا لے بھائی تیری اللہ والی۔ ہاں، پھر میں اس کو کہتا ہوں کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ یہ تیرے بچے تیرے سامنے کھڑے ہو جائیں؟ وہ کہتی ہے نہیں۔ تو میں اسے کہتا ہوں میں بھی اپنی ماں کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حکمت عملی، کبھی زبان پر طلاق نہیں لانی۔ اختلاف خامد ہے، آپ ہی لڑ پوے تے آپ ہی راضی ہو جائے، اینو بندہ آندے نے۔ خود ہی بیوی لڑے خود ہی راضی ہو جائے، اس کو بیوی کہتے ہیں۔ تے جے کسی ہور نے وچ پینا ہے پھر کھلارا کھلر جانا، پھر انائیں زندہ ہو جاتی ہیں، پھر مقابلہ بازی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ ہی پتر لڑنا ہے، آپ ہی راضی کر لینا ہے۔ اسی طرح بیٹی، اس کو بھی یہ سمجھائیں پتر خامد لڑے آپ یہ کو راضی کر لینا۔ بیٹا جی اب انفرادی زندگی ختم ہو گئی، یوں سمجھ لیں اب آخرت کی زندگی آپ کی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ آخرت کی زندگی، بیوی مل گئی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے اس میاں بیوی پر۔ خامد نماز کے لیے بیوی کو اٹھاتا ہے، وہ اٹھتی نہیں ہے، چھینٹے مارتا ہے، اٹھ۔ بیوی اٹھاتی ہے، پلیا لوکا اٹھ، وہ نہیں اٹھتا، پھر اس کو چھینٹے مارتی ہے پانی کے، اٹھ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ یہ آخرت میں بھی میری بیوی، اور وہ چاہتی ہے کہ خامد آخرت میں بھی میرے ساتھ، پھر ایک دوسرے کے دین ایمان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اور پہلا پتر تو اپنے ماں کو بے پاویں نہ بے انہوں محسوس نہیں سی ہوندا،
اپنے ابا جی نو ٹائم دے پاویں ہفتہ نہ دے انہوں نے بھی محسوس نہیں پتر ویایا گیا. اب کیا ہے ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے. اب آپ نے اپنے والد صاحب کو بھی ٹائم دینا ہے, انہوں نے یہ محسوس نہ ہوئے کہ پتر مینوں پوچھدا ہی نہیں, میری بات ہی نہیں لیندا. ماں آکھے روزانہ ان کے پاس کچھ دیر بیٹھیں, کیا حال چال ہے, ادھر ادھر کی گپ شپ کریں تاکہ ان کے اندر بھی احساس کمتری شیطان پیدا نہ کرے. یہ نصیحتیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. علی رضا ولد محمد شہباز بٹ, میں آپ کا نکاح اندلیب دختر نور حسین سے کر رہا ہوں. آپ کی طرف سے 2.5 تولے سونا بصورت زیور حق مہر ہے, آپ کو قبول ہے؟ میں آپ کا نکاح اندلیب دختر نور حسین سے کر رہا ہوں, آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. بارک اللہ لکما وعلیکما وجمع بینکما فی خیر. اللہ اس نکاح کو حاسدوں کے حسد سے, شریروں کے شر سے, مکاروں کے مکر سے, جادوگروں کے سحر سے اور نفس کی شرارتوں اور اندھے غصے سے اپنی پناہ میں لے لے. اللہ ان کو تا حیات یہ نگاہ نبھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ دونوں خاندانوں کی عزت کا اشتراک فرما دے, ثمرات سے رزق دے, عافیت صحت والی اولاد عطا فرما. یا اللہ دنیا بھی بہتر بنا, آخرت بھی بہتر بنا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے ابو نو بھی جفی لا, اپنے سسر نو بھی لا, انہاں تیرا نکاح کیتا ہے, انہاں تینوں بیٹی دیتی ہے. ماشاء بڑا اہم سوال ہے معاشرتی. ہسپتال میں ایک عورت کے ہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے, یعنی کوئی عورت کسی ہسپتال میں بچہ پیدا کرتی ہے. اب وہ عورت بچہ رکھنا نہیں چاہتی. ہسپتال میں وہ عورت اکیلی ہی آئی, اس کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا. اب اس عورت سے وہ بچہ لے کر پرورش کرنا, والدین کی جگہ اپنا نام دینا, دین میں اس کے کیا احکام ہیں تفصیل سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم, ہمارے اس مخلوط اور قدر آزاد معاشرے کے اندر دو طرح سے ایسے ہوتا ہے. ایک تو وہ عورت ناجائز بچہ پیدا کرتی ہے, اور دوسرا غربت کی وجہ سے یا کثرت ولادت کی وجہ سے وہ بچہ نہیں رکھنا چاہتی. یعنی کوئی عورت ہے, اس کے بچے بڑے ہیں, عموماً جھگی واس اور یہ جو اس نوعیت کے لوگ ہیں ان کے اندر ولادت بہت زیادہ ہوتی ہے. وہ بچوں سے بھیک منگواتے ہیں یا گھروں میں کام کے لیے دے دیتے ہیں. تو ایسا بچہ جو جائز اور ناجائز ہے, عورت جو ہے وہ اس کو رکھنا نہیں چاہتی یا چھوڑ کر چلی جاتی ہے. بعض ہسپتالوں میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر چلی جاتی ہے. اب کوئی بے اولاد وہاں سے بچہ لے لیتا ہے. اب پاکستان کے اندر کچھ قانونی عوارض ہیں, ان قانونی عوارض کی وجہ سے بغیر نام کے ولدیت کے کوئی بچہ رکھ نہیں سکتا. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے. اس کی شہریت کے لیے پیدائش پرچی, بے فام, شناختی کارڈ یہ ضروری ہے. فرضی نام تو ہو نہیں سکتا. اب اگر اپنا نام نہیں دے گا, خاندان نمبر نہیں دے گا, تو کوئی مجہول جس کے نام اور شناختی کارڈ کا پتہ نہیں ہے, اس کے بغیر اس کا شناختی کارڈ, اس کی شہریت جو ہے وہ مچور نہیں ہوگی, بن نہیں سکے گی. تو ان قانونی عوارض سے اگر کوئی شخص نام دے دیتا ہے بامر مجبوری تو اس کے جواز کا فتویٰ ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو مالی حقوق ہیں وہ پھر شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہونے چاہیے. یعنی جو بے اولاد ہے اس کی بیوی وارث ہے,
1/4 کی، پھر اس کے بہن بھائی وارث ہیں، والدین وارث ہیں، اپنے اس منہ بولے بیٹے کو جس کی اس نے پرورش کی ہے، قبول کیا ہے، 1/3 حصے کا وارث بنا لے، اور باقی جو مال ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق تقسیم ہو۔ مالی حقوق پر ڈاکہ نہیں ہونا چاہیے، بامر مجبوری وہ ایسا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ صاحب ایک بہن بھائی سے بچہ یا بچی لینا، ان کو والدین کا اپنا نام دے یا وہ جو دے گا وہ اپنا نام دے گا؟ والدین کا پتہ ہے کہ فلاں والد ہے فلاں والد ہے تو اسی کا نام دینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں جہالت جو ہے نا وہ بڑی زندہ ہے اور بڑی مضبوط ہے، بچے لے لیتے ہیں، پچھلے جو بہن بھائی ہیں وہ بھی اس کو حصہ نہیں دیتے، والدین کے مرنے کے بعد نہ ان کے ساتھ کوئی محبت ہوتا ہے، نہ پیار، نہ انسیت۔ جب بچے اکٹھے رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، ان میں محبت انسیت پیدا ہوتی ہے، اور جنہوں نے لے کر پالا ہوتا ہے اس کے ورثاء بھی کہتے ہیں انہیں تو کچھ بندہ ہی نہیں، ادھر سے بھی محروم اور ادھر سے بھی محروم۔ تو بچے کے مالی حقوق کا تعین کر کے پھر بچہ دینا چاہیے، صحیح ہے۔ تو اس بچے کا یا لڑکا ہوگا پھر دونوں طرف حصہ بنے گا اس کا؟ ہمارے علاقے میں میرے ذاتی جاننے والوں میں ایک میاں بیوی تھے بے اولاد، کوڑے کے ڈرم کے اندر کوئی بچہ پھینک گیا، اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی، تو نمازیوں نے، فجر کے نمازیوں نے وہ بچہ اٹھا لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بچہ ہمیں دے دے۔ ایک بچی انہوں نے لی اور ایک بچہ، ساری زندگی غربت میں گزاری ہے، 3 ڈبہ بیچ لو، پھیری شیری کرنا، لیکن بچہ اتنا لائق، اللہ تعالیٰ نے، وہ اس وقت یورپ کی کسی ایمبیسی کے اندر تعینات ہے، اور اس نیک عمل نے صرف اس خاندان کی نہیں، اس نے اپنے جو پالنے والا تھا نا باپ اس کا، اس کے بہن بھائیوں پر بھی دنیا جو ہے وہ بھائی ہوئی۔ نیکی کا جو ہے نا وہ بڑا صلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا السائی علی الارملہ، بیوہ کے لیے تگ و دو کرنے والا کالمجاہد فی سبیل اللہ، ایسے ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر جہاد کرنے والا۔ اسلام کے اندر فیملی پلاننگ کا ایک اپنا آزادانہ تصور ہے، بچوں کے اندر وقفہ۔ انگریزی جو نظام ہے اس کے اندر نقائص اور خرابیاں ہیں، اس سے زنا، برائی، بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اسلام کا جو نظام ہے، مثال والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچے کو 2 سال دودھ پلائے۔ اب جب 2 سال دودھ پلائیں پھر اس کے بعد اگلے بچے کی بنیاد رکھی جائے تو کم از کم 3 سال کا وقفہ جو ہے وہ تو خود ہی بن جاتا ہے۔ اس کے لیے عزل جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، یہ ایک اسلام کا ایک اپنا تصور ہے۔ انگریزوں کی دوائیاں اور ان کے آلات وقفے کے لیے یہ نقصان، میاں بیوی کی صحت کی خرابی، آگے بچوں کی خرابی، اور کئی دفعہ ان کی عزت بھی جاتی رہتی ہے۔ گھر میں ایسی چیزیں، ایسے آلات بچوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں۔ تو جو فطرتی نظام ہے اسلام کا، یہ کھلی باتیں اس مجلس میں سر عام تو نہیں ہو سکتی، آپ کسی بھی عالم سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ کر سکتا ہے، بچے جو ہیں، اب آپ دیکھیں نا، عورت معاشی، صحت، معاشرتی حالات، مثال کے طور پہ غیر اسلامی معاشرہ ہے، قوم لوط کا گناہ عام ہے، زنا عام ہے،
ماں کی صحت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، باپ کی جو کمائی، ان ساری چیزوں کے پیش نظر انسان جو ہے وہ وقفہ اختیار کر سکتا ہے، جائز ہے، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ سب جیسے آپ نے جمعہ میں بتایا ابھی کہ نبی نے فرمایا کہ جو لوگ ان کے حج پہ پیدل جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنے جسم کو صحت میں نہ ڈالیں، تو کیا یہ جو لوگ آج کل جا رہے ہیں اور ثواب کی نیت سے جاتے ہیں کہ ہمیں زیادہ ثواب ہو، تو کیا یہ بھی بدعت اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا، پیدل سائیکل پر جانا، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ تو زیادہ ثواب کی نیت سے جاتے ہیں، کیا یہ بدعت میں آتا ہے؟ پیارے بھائی، یہ بدعہ کے اندر ہی آتا ہے۔ جب آسانیاں موجود ہیں اور اسلام آسانیوں کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، آپ ہوائی جہاز کے ذریعہ جائیں۔ جی اچھا شیخ، آپ نے وہ فرمایا کہ جو نکاح کرتے ہیں کورٹ میرج وہ نہیں جائز، جن لوگوں نے کیا ان کے لیے کیا؟ جن لوگوں نے کورٹ میرج کر لی ہے وہ تجدید نکاح کریں اگر فریقین راضی ہو چکے ہیں۔ وہ تو کافی لوگوں کو میں نے غور کیا ہے، وہ تو اسی وقت مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد راضی ہو جاتے ہیں۔ راضی ہو جائیں تو تجدید نکاح کر لینا، ہاں تجدید نکاح ضروری ہے، ہاں بالکل ضروری ہے۔ دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے، میں نے 3 سال پہلے آپ سے یہ سوال پوچھا تھا، وہ جو آج آپ نے آیت پڑھی ہے کہ تفرقے نہ بنائیں، تو اس کا آپ نے اس وقت جو جواب دیا تھا میں اس سے مطمئن نہیں تھا، میں نے آپ کو بول کے گیا تھا۔ آج آپ نے میرے وہ جو جس وجہ سے میں مطمئن نہیں تھا وہ اس کی تصدیق کی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہی بات جو لوگ کرتے ہیں کہ یہ نہیں بنانے چاہیے تفرقے، اور ہم بھی اپنے آپ کو ایلیس کرواتے ہیں یہ تفرقہ ہے۔ میرے نزدیک میں اس وقت آپ سے بولا تھا، آپ نے بولا یہ فی زمانہ اس کی ضرورت ہے، سیم وہی لفظ بول رہا ہوں جو آپ نے اس وقت بولے تھے 3 سال پہلے۔ میں آج بھی اس کا قائل ہوں، میں تھوڑی سی بات کو واضح کر دیتا ہوں۔ جو لوگ فرقوں کی نفی کرتے ہیں نا، وہ 2 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ملحدین کی ہے، منکرین حدیث کی ہے، قادیانیوں کی ہے، کہ وہ فرقوں کی نفی کرتے ہیں، آپ لبرل ہو جائیں اور آپ کے دل میں ان کے بارے میں ہمدردی پیدا ہو جائے۔ میں نے جو دیکھا ہے، پرویزی، منکرین حدیث، ملحدین، قادیانی، ماڈریٹ اسلام غامدی صاحب جیسے لوگ، یہ نہ فرقوں کی نفی کریں گے۔ فرقوں کی نفی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جیسے جیلم کا مرزا محمد علی جیلوی، وہ بھی فرقوں کی نفی کرتا ہے۔ فرقوں کی نفی کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں سنو، ہمیں اختیار کرو، ہمیں اپناؤ، ہمارے لیے اپنے دل میں جگہ پیدا کرو، بلکہ ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار اور لحاظ سے اپنا تشخص اہل سنت اور اہل حدیث ہونا چاہیے، تاکہ وہ بندہ خائب و خاسر ہو جائے، ناکام ہو جائے، یا وہ یہ ذہن بنا لے کہ اس بندے پر میرے دجالی افکار کا اثر نہیں ہونا۔ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ ان ناموں کی آڑ میں امت کو پارا پارا کر دیں۔ بھائی تیرا میرا اتحاد نہیں ہو سکتا، تو حنفی ہے میں اہل حدیث ہاں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ یہ 2 باتیں ہیں۔ میں آج بھی وہ 3 سال پہلے والے جواب پر کھڑا ہوں، اور اس کے ساتھ میں نے وضاحت کر دیا کیوں کھڑا ہوں، کہ یہ فرقوں کی نفی کرتے ہیں، قادیانی، ملحدین، تجدد اختیار کرنے والے جو نئے فرقے افراد ہیں، لیکن ان ناموں کو اس طرح اختیار کر لینا کہ اسلام نیچے اور یہ نام اوپر، اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ آپ ایک منکر حدیث کے مقابلہ میں اہل حدیث ہیں، آپ ایک جدید اسلام والے کے مقابلہ میں اہل حدیث اہل سنت ہیں، آپ ایک ملحد کے مقابلہ میں اہل حدیث اہل سنت ہیں، لیکن آپ ایک مسلمان کے مقابلہ میں مسلمان ہی ہیں۔ میں یہی چاہتا ہوں۔ بس جزاک اللہ۔ اچھا، ایک میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ اکثر لوگ جب شادی ہو جاتی ہے اپنی نام کے ساتھ، اپنی بیوی کے نام کے ساتھ اپنا نام لگاتے ہیں، یہ شرعاً غلط ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں آپ تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ ایک پچھلے سال سے یا 2-3 سالوں سے ایک فتویٰ گردش کر رہا ہے کہ خامند کا نام بیوی کے نام کے ساتھ لکھنا یہ ناجائز، حرام اور غلط ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں عورتوں کے 3 طریقے سے نام لکھے بولے جاتے تھے۔ ایک سادہ نام، جیسے ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، ان فاطمہ، عائشہ،
دوسرا ولدیت عائشہ بنت ابی بکر. تیسرا زوجیت ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے معاشرے میں والد کا نام مینشن کیے بغیر جوڑا جاتا ہے. پہلی تو چیز یہ ہے، ہمارے معاشرے میں والد کا نام مینشن کیے بغیر، مثال میں اسکول میں جاتا ہوں اپنی بیٹی کو لینے کے لیے، کوئی مثال ایک نام ہے فاطمہ عمر. فاطمہ عمر، فاطمہ بنت عمر نہیں ہوتا، فاطمہ عمر وہ فادر نیم ہے. تو اگر ایڈنٹیفکیشن مینشن کے بغیر خامند کا نام لکھنا غلط ہے تو پھر باپ کا نام لکھنا بھی غلط ہے. یہ اصول دو طرفہ ہے. اب شادی کے بعد اس کا نادرہ میں سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے خامند کا نام، پھر یہ نہیں ہوتا باپ کا نام، پھر ہوتا ہے خامند کا نام. تو شادی سے پہلے باپ کا نام ہوتا ہے، شادی کے بعد آئی ڈی کارڈ کے اندر خامند کا نام، اور شادی کے بعد پھر اس کے خامند کے نام سے اسے پکارا جاتا ہے. اس کے دو سبب ہیں، ایک یہاں پر ہندو کلچر رہا ہے، دوسرا یہاں پر انگریزی کلچر رہا ہے. انگریزی کلچر میں مسٹرس محمد عمر، ٹھیک ہے، بیگم محمد عمر. اور تیسری جو بات ہے کہ اس کو ناجائز حرام کہنے پر کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. یہ علاقائی رواج ہے جس کے حرام ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ بعض متشدد علماء کا استدلال ہے، اور جس بنیاد پر استدلال ہے پھر اس بنیاد پر باپ کی طرف نسبت کرنا بغیر واضح کیے یہ بھی پھر ابہام پیدا کرتا ہے نا. مثال ایک لڑکی ہے، اس رابعہ نام ہے، اس کے والد کا جو ہے وہ صدیق نام ہے، تو رابعہ صدیق سے ابہام پیدا ہوگا کہ یہ اس کا خامد ہے یا باپ ہے، تو یہ ابہام بدستور باقی رہے گا. تو ہمارے موجودہ نظام کے اندر اس کی وسعت ہے، کوئی اتنا سنگین مسئلہ نہیں ہے. ہاں اس کے باپ کا ہی نام اس کے ساتھ سارے دیکھیں، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا، یورپ کے بعض ملکوں میں ہے، یورپ کے ملکوں میں باپ کا نام نہیں ہے. باپ کا نام اگر آپ نے لکھوانا ہے نا تو آپ نے الگ سے درخواست دینی ہے کہ میری آئیڈینٹیفیکیشن میں میرے باپ کا نام لکھیں، وگرنہ یورپ کے اندر ماں کی طرف نسبت کی جاتی ہے. یعنی بچے کا نام ہے، مثال بچے کا نام ہے الیگزینڈر، اور اس کی ماں، اس کا نام جو ہے کوئی نام ہے، مثال کے طور پہ سارہ ہے، تو مدرز نیم لکھا جائے گا سارہ. فادر نیم جو ہے نا، باپ کا نام نہیں لکھا جاتا. اگر باپ کا نام اس نے لکھوانا ہے تو اس کو الگ سے درخواست دینا پڑے گی باپ کا نام لکھنے کے لیے. جی اگلے جمعہ پہ رکھ لیں، آج نشست ختم کر دیتے ہیں، ذرا طبیعت بھی ٹیلی مٹھی ہے. سبحانک اللہم ربنا. 22 سال ہو گئے میرے بچیاں نے 8، ایک بچہ ہے، 20 سال ہو گئے شادیاں ہوئی. چر وہ لوگ میرے نال جڑا بے پہلے دن لائٹ بڑی ہے ساڈے گھر، میں قرآن بھی پڑھ لگا، بتی بال کے پھر بند کر دیتی. جی میں گھروں وضو کرن لگا میں تو اس کر لو تم بنا سکتے. پھر زمین کا ٹھیکےدار کو ٹھیکہ لیا وہ میں دوسرے رقم ساری انہوں نے دیتی، تو 10,000 روپیہ پھڑ کے تو میں انہوں نے مارتا اپنی پڑھائی. میں ہے میری امانت، میں جب لوڑ پہ لے لا گا، وہ بھی کھا گیا. کوئی 15-16 سال پچھوں کسی بندے میں لیا تو میں انہوں یہ گل سنائی تو اس آخیا وہ نہیں دے چڈو. پھر سمجھ کر لو ملازم ہوا ہوئے، کوئی 27-28 سال ہو گئے نے، آج تک مینو تنخواہ نہیں دسی بھی کنی میری تنخواہ میں. میرا ہوں دل یہ کہ میں
ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਠੇਕੇ ਤੇ ਪੈਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਈ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ ਇਹ 4 ਲੱਖ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਮੀਠੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਦਿਨ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸਮਝ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਹਫ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ। 6 ਮਿਲੀ ਫਸਲ ਜਦ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ 100 ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 5 ਜਾਂ 7-8 ਧੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸੀ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਹੈ, ਟੈਮੋ ਟੈਮ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਟੈਮੋ ਟੈਮ ਸਾਂਭ ਲਈ। ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹੋ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇਬ ਖਰਚ ਚਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਾ ਖੋਵੋ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਖੋਵੋਗੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇਪੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲ ਛੱਡਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਗੋਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਜੀ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕਿਉਂ ਹੱਥੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਐਸਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇ ਲਵਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਹਾਂ ਜੀ। ਐ ਅਰਜ਼ਲਿਲ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀਲ ਉਮਰ ਵਮਿਨਕੁਮ ਮਨ ਯੁਰਦ ਇਲਾ ਅਰਜ਼ਲਿਲ ਉਮਰ। ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖੋ ਲਵੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਖੋੜਾ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਆਹੋ ਉਹ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹ ਵੇ ਨਾ ਵੀ ਨਾ ਦੇ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਧੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਵਿਗੜੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆਰੇ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਐ ਸ਼ੈ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਹਾਂ ਠੀਕ। ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਰੇ ਕਢਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ 5 ਨੇ, ਸਰਕਸ਼ ਨੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਆ ਪਾਣਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਫੇਰ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੇ। ਇਹ ਹਫਸਾ ਬਣਾ ਨਾਨਾ ਹੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮੇ ਲੜਾਈ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਠੇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਦੇ। ਅੰਮੀ ਸਾਡੇ ਨਵਾਲਦਾਰ ਵੱਡੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਦਾ, 8 ਧੀਆਂ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 100 ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਪਾ ਘਰ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ 7000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਕੱਪੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਡੋਲ ਬਾਹਰ ਡੋਰ ਹੀ ਫੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਢੇਰ ਸਾਰਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਵਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਜੀਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਏ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਬਸ ਐ ਫਿਰ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਲੈਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਰਬਸ ਉਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਅਪਰੋਚ ਰਹਿ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁਣ? ਸਕੂਲ ਖਾਓ ਪੀਓ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਨਵਾਸਾ ਜੇ ਵੱਡਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਚੰਦ ਜੁਮਲੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ 100% ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਆਂ? ਬਸ
ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ जेब खाली होवे ना ईमान कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मेरा 1 रुपया पाई पैसा भी खर्च नहीं, 1 रुपया भी मेरा कोई खर्च नहीं। जो कार पकना है वो खाना है, कपड़ा आ गया सीप गया पा लेना है अलहमदुलिल्लाह ذاتی। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਲਓ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਛੜਿਆ, ਪੈਸੇ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਫੜੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਨੇ ਲੱਗ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਬਾਏ 3-4 ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣ ਜੋਗਾ ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ। ਆਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਣ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ हाँ सुभान अल्लाह। देखो सब तो पहली बात है वे जिम्मेदारियां